الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم برادران اسلام، محترم بزرگ و دوست اور عزیز ساتھیوں، نکاح کے تعلق سے گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے اور نکاح جو ایک اہم عبادت ہے اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام انبیاء کی یہ اہم سنت ہے جس کو اللہ نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں، انبیاء بھیجے ہیں، ان سب نے بیویاں رکھی ہے اور ان کی ہاں اولادیں بھی ہوئی ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ تو اس لیے یہ ایک اہم عبادت ہے اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا النکاح من سنتی، یہ نکاح میری سنت ہے، اور ایک روایت میں فرمایا فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، کہ جو میری سنت سے اعراض کرے تو پھر وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو یہ نکاح ایک اہم سنت ہے، اہم عبادت ہے، لہذا اس کو عبادت سمجھتے ہوئے، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھتے ہوئے، اتباع سنت کی نیت سے جب اس اہم عبادت کو ادا کریں گے تو انشاءاللہ اس نکاح کے اندر برکتیں بھی ہوں گی اور ہر طرح کے شرور و فتن سے یہ تقریب آپ کی انجام پائے گی۔ تو اس لیے اس سنت کو ادا کریں اتباع سنت کی نیت سے، اور اتباع سنت کی نیت سے جب ادا کریں گے تو ظاہر ہے کہ جب ہماری نیت یہ ہوگی کہ یہ عبادت ہے، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کی اتباع میں ہم اس سنت کو انجام دے رہے ہیں، تو پھر جو بھیجا رسومات ہے ان سے بچا جائے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ایک جگہ کہ اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونہ، کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس کے اندر مشقت کم سے کم۔ اب اللہ نے سب کو دماغ دیا ہے، سب کو عقل سلیم عطا فرمائی ہے، ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے نکاح وہ مشقت والے ہیں یا بغیر مشقت کے۔ اگر ہمارے نکاح، ہماری تقریبات، ہماری شادی بیاہ اگر وہ مشقت سے بھرے ہیں، مشقت سے بھرپور ہیں،
تو ان کے اندر برکتیں نہیں ہوں گی۔ اگر برکتیں چاہتے ہیں کہ ہمارے نکاح کے اندر برکتیں ہوں تو مشقت کم سے کم کی جائے۔ یہی سلسلہ چل رہا ہے اور اسی کو یہی پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش ہے کہ نکاح کا یہ معاملہ اتنا آسان ہے۔ میں بار بار عرض کر چکا ہوں کہ شریعت مطہرہ کے اندر اتنا آسان کوئی دوسرا معاملہ نہیں ہے، لہذا اس نکاح کو جس طرح سے شریعت نے آسان رکھا ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اس کو اتنا ہی آسان رہنے دیا جائے۔ حضرات صحابہ کرام کے واقعات اٹھا کر دیکھیے کہ جو چیز شریعت نے جس معیار پر رکھی انہوں نے اس کو اسی تک محدود کیا، اس سے تجاوز نہیں کیا۔ تو نکاح کے اس معاملے کو جتنا آسان شریعت نے رکھا ہے، حضرات صحابہ کرام نے اس کو اتنا آسان بنا کر کے دکھایا ہے، عمل کر کے دکھایا ہے۔ کیونکہ حضرات صحابہ کرام قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ایک آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تو کہہ دیا تھا کہ تمام صحابہ وہ ستاروں کے مانند ہے، جس کی بھی تم اقتدا کر لو گے، اتباع کر لو گے، راہ نجات پا جاؤ گے۔ تو انہوں نے کر کے دکھایا کہ شریعت کا جو معاملہ جس طرح سے رکھا ہے اس کو اسی طرح سے کر کے دکھایا ہے۔ نکاح کا معاملہ جتنا آسان تھا اس کو اتنا ہی آسان بنا کر کے دکھایا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی وہ 10 صحابہ کرام جن کو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری دے دی کہ عبد الرحمن جنتی جنت میں جائیں گے۔ تو ان 10 صحابہ کرام میں سے، ان عشرہ مبشرہ میں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کے بھائی بھی رکھتے ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے تو آپ کی نگاہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ آپ کے کرتے کے اوپر پڑ گئی۔ کرتے کے اوپر ایک زرد نشان لگا ہوا تھا۔ آپ نے پوچھ لیا عبد الرحمن یہ پیلا پیلا یہ زرد نشان کیسا ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے نکاح کیا ہے، خوشبو لگائی تو اس کا نشان ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ سادگی سے یہ نکاح جتنا آسان تھا، شریعت نے جتنا آسان رکھا اس کو اتنا آسان بنایا صحابہ کرام نے۔ یعنی نکاح کر لیا، شادی کر لی اپنی، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے اوپر تمام صحابہ مر مٹنے کے لیے تیار، اپنی جانیں نچھاور کرنے کے لیے تیار، لیکن اپنے نکاح کے اندر، اپنی خوشی کی تقریب کے اندر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلایا، نہ صرف یہ کہ بلایا، بتایا تک بھی نہیں، اور پوچھنے پر بتایا کہ میں نے نکاح کیا ہے اس کا یہ، اور وہ بھی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی کوئی شکوہ نہیں کیا کہ تم کیسے انسان ہو، ہمیں بتایا تک بھی نہیں، ہمیں پوچھا تک بھی نہیں، ہمیں پوچھے بغیر ہمارے سے اتنا قریبی تمہارا تعلق ہے، رشتہ دار بھی ہو، ہمیں بتایا بھی ہمارے سے بغیر پوچھے تم نے نکاح کر لیا۔ ناراض نہیں ہوئے، کوئی شکایت نہیں کی، بلکہ دعا دی بارک اللہ لک اولم ولو بشاۃ، اللہ تمہیں برکت دے، اور فرمایا کہ ولیمہ کر لینا اگرچہ ایک بکری کیوں نہ۔ یہ سادگی کے نکاح۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ انہی کا بھی اسی طرح سے ایک واقعہ ہے کہ غزوہ بنی مصطلق سے واپس لوٹ رہے تھے، اونٹ پر سوار تھے، ان کے اونٹ کے برابر میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی کو لے کر کے پہنچے، ان سے گفتگو ہوئی، تفصیلی واقعہ ہے، صرف جو اصل واقعہ ہے وہ میں بتلانا چاہتا ہوں۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جابر تم نے نکاح کیا ہے؟ تو اور کہنے یا رسول اللہ جی میں نکاح کر کے آیا ہوں۔ پوچھا کنواری سے کیا ہے یا سیبہ سے کیا ہے، یعنی کسی کنواری سے کیا ہے یا بیوہ سے کیا ہے؟ تو حضرت جابر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے ایک بیوہ عورت سے کیا۔ کہ کنواری سے کیوں نہیں کیا؟ کہ یا رسول اللہ وہ اس وجہ سے میری چھوٹے بہن بھائی ہیں، میری بہن ہے چھوٹی چھوٹی، تو اس وجہ سے مجھے ایسی عورت کی ضرورت تھی کہ جو ان کی تربیت کروائے، تو اس لیے میں نے ایک بیوہ عورت سے نکاح کیا۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی بارک اللہ لک وعلیک وجمع بینکما بخیر،
اللہ تعالیٰ تم دونوں کے درمیان برکت پیدا فرمائے اور تم دونوں کو الفت و محبت کے ساتھ جمع فرمائے. یہ دعا دی. وہاں بھی شکایت نہیں کی, شکوہ نہیں کیا کہ تم نے ہمارے پوچھے بغیر کر دیا, ہمیں بلایا بھی نہیں. یہ ہے وہ کہ شریعت نے جتنا اس کو آسان بنایا, حضرات صحابہ نے اس کو اتنا آسان بنا کر کے دکھایا. آج ہمارا اگر ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارا کوئی عزیز, ہمارا کوئی قریبی اگر اس طرح سے کر لیتا اور ہمیں نہ پوچھتا تو پھر کیا حال ہوتا وہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں. صرف اسی بات پر کہ ہمیں شادی میں بلایا نہیں ہے, ہمیں نیوتا نہیں دیا ہے, ہمیں پوچھا نہیں ہے, رشتہ کیا اپنے بچے کا اپنی بچی کا ہمیں پوچھا تک نہیں, تعلقات ختم, تم اپنے گھر ہم اپنے گھر. آج ہمارا حال یہ, کتنے لوگ ایسے ہیں میری نظروں کے اندر بھائی بھائی ہیں, رشتہ ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں صرف وجہ سے کیا ہے رشتہ کیا ہے اپنی بیٹی کا اپنے بیٹے کا ہمیں پوچھا نہیں. صرف رشتے کی بات پوچھا نہیں ہمیں, رشتے ٹوٹ گئے, تعلقات ختم ہو گئے, بھائی بھائی سے الگ ہو گیا, بہن بہن سے الگ ہو گئی صرف اس وجہ سے. اور یہاں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے, کوئی اعتراض نہیں, کوئی شکایت نہیں, چونکہ شریعت کا جو معاملہ جو جس طرح سے رکھا ہے اس کو اتنا آسان کر کے دکھایا. آج ہم نے اپنی جو اس نکاح کو جو ایک وبال ہم نے بنا لیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ آدمی کوئی رشتہ کرتا ہے, نکاح کرتا ہے, اسے 100 مرتبہ سوچنا پڑتا ہے کہ جب تک اتنے سینکڑوں لوگوں کو نہیں بلاؤں گا, جب تک یہ نہیں کروں گا, جب تک وہ نہیں کروں گا, جب تک کرنا ہی نہیں. عمریں چاہے نکلتے رہے, کچھ بھی ہوتا ہے. تو اس لیے بزرگوں اور دوستوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سامنے رکھے کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس کے اندر مشقت کم سے کم ہو. اس لیے نکاح بیاہ کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھتے, اتباع سنت سے, شریعت کا حکم سمجھتے ہوئے جتنی اپنی حیثیت ہے اپنی حیثیت کے مطابق اس تقریب کو انجام دینے کی کوشش کریں. بینکوں سے لون لے کر کے, ادھر سے لے کر ادھر سے یہ تقریب کو انجام نہ دیں, اس کو آسان رہنے دیں. اس لیے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آیتوں میں انتخاب فرمایا, وہ اسی میں فرمایا. تینوں آیتوں کے اندر یہی فرمایا کہ لوگوں اللہ سے ڈرو, ایمان والو اللہ سے ڈرو, تقوی اختیار کرو, اللہ سے ڈر کے اس تقریب کو انجام دو. فضول خرچی, دیگر رسومات, بیجا رسومات جن سے دوسرے لوگ بھی پریشان ہو, ایسے کام انجام نہ دو. ایسا کوئی کام نہ کرو جس سے دوسری کے اوپر زد پڑے, اس طرح کے کام انجام نہ دو. شریعت نے اس کو جتنا آسان رکھا ہے اتنا آسان اس کو بنائے. اور بہت سے لوگ تو دکھاوے کے لیے ایسے ایسے کام کرتے ہیں کہ پھر مصیبت میں پڑتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھی ہوگی ایک وائرل ویڈیو میرٹھ کی تھی کہ شادی کے اندر دلہا کو انہوں نے جو دیے کتنے 2,56,00,000 روپے دلہا کو, لڑکی والوں نے 2,56,00,000 روپے, 8 لاکھ روپے مسجد میں, 11 لاکھ روپے قاضی کو, 11 لاکھ روپے جوتا چرائی کو. یہ پیسہ برباد کیا, پیسہ تو برباد کر دیا. اب کوئی پیچھے جب پولیس لگ گئی, ایجنسی لگ گئی, اب ساری اپنی مصیبتیں ہو. یعنی دکھاوے کے لیے ایسے ایسے کام کرتے ہیں کہ جس سے پھر ہمیشہ کے لیے مصیبت میں پڑ جاتے ہیں. کتنے واقعات ایسے ہیں, پیسہ اس طرح سے برباد کرتے ہیں, اس طرح سے ضائع کرتے ہیں, اور پھر جو غریب لوگ ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے ان کی بہن بیٹی بیچاری اسی طرح سے بیٹھی ہیں, وہ بیٹھی ہیں اور سڑ رہی ہیں. تو اس لیے ایسا کام نہ کریں کہ جس سے خود بھی مصیبت میں پڑ جائے اور دوسرے بھی مصیبت میں پڑے. شریعت نے اس کو جتنا آسان رکھا ہے اتنا آسان بنانے کی کوشش کریں. جب اس کو آسان بنائیں گے انشاءاللہ برکتیں ہوں گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس کے اندر مشقت کم سے کم ہوگی اس کے اندر برکتیں زیادہ ہوں گی. تو اس لیے برکت والا کام کریں, زحمت والا کام نہ کریں, رحمت والا کام کریں, تب ہمارے ان کاموں کے اندر برکت ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں.